نحمد صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اسلامک اکیڈمی کی طرف سے ایکسپوز سہونیت دجالیت جدید ٹیکنالوجی قبالہ جادو کورس کی نشست نمبر 10 فری میسن اور اس کا تعارف۔ کل کی نشست میں فری میسن کا ذکر کیا تھا کہ فری میسن کون ہے اور یہ دجالی تنظیم کیوں کہلاتی ہے۔ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا میں دجال اور دجالی ریاست اور فری میسن ان کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اس میں 20 سال سے بڑی عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں اور ہاسپٹلوں، خیراتی اداروں، فلاحی اداروں اور یتیموں کی تعلیم اداروں کی ایک تنظیم ہے۔ جیسے میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ اربوں ڈالر کے فنڈ یہودیت کے پاس صرف اور صرف خدمت خلق کے نام پر ہیں۔ وہ خدمت خلق کے نام کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنا نظریہ ان میں منتقل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ خدمت خلق کے نام سے اپنا کام کرتی ہے، اور خدمت خلق کے لیے تو کوئی بھی انسان منع نہیں کرے گا۔ بظاہر خدمت خلق کا جبہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے اس نے، پیچھے ان کے شیطانی مقاصد ہوتے ہیں۔ جو ان پر تحقیق کرتے ہیں، جو ان پر ریسرچ کرتے ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں، وہ ان کی ان سازشوں کو پہچانتے ہیں تو وہ ان کے اگینسٹ ہی رہتے ہیں۔ امریکہ میں اس ممبروں کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بظاہر یہ خفیہ سلسلہ اخوات ہے۔ خیرات کرنا ان کے ارکان کے فرائض میں شامل ہے۔ تنظیم کے پاس لاکھوں نہیں کھربوں ڈالر کے فنڈ ہیں۔ اس کے پیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن اور گوٹے اس کے سربراہان میں شامل رہے ہیں۔ یہ سن 1771 عیسوی میں برطانیہ میں قائم ہوئی۔ میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ برطانیہ ان کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے، اور لاج آف برطانیہ اور ملکہ الزبتھ اور وکٹوریہ ان کی غلام رہی ہے، اور سب سے مین ہیڈ کوارٹر برطانیہ تھا۔ اس پہ پھر آگے جو نشست چلے گی تو وہ پھر میں ذکر کر دوں گا کہ وہ ذکر کیا ہے، کیسے ہے، اور اس میں دجال کا جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اچھا، 1771 میں برطانیہ میں قائم ہوئی۔ برطانیہ کا حکمران خود اس کا سربراہ ہے۔ بڑے بڑے جو برطانیہ کے ملکہ ہیں اور جو ہے وہ سب اس کے ممبرانوں میں شامل ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آفس اب بھی برطانیہ میں ہے۔ جیسے کہ دجال تھا، دجالی سسٹم نے پہلے پاؤنڈ میں سفر کیا، اب ڈالر میں کر رہا ہے، اب وہ منتقل ہو گئی طاقت کی جگہ اسرائیل پر، تو اب اسرائیل میں دجالی سفر شروع ہوا ہے، یعنی کہ برطانیہ ہی میں ہے۔ اور اس کا بھی آفس مثلا یہ جیسے میں نے اس دن شاید وہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی بھی تھی، وہ ان کا لاج تھا ایک، جہاں یہ برطانیہ میں باقاعدہ طور پہ اب بھی موجود ہے۔ ان خیراتی اور فلاحی اداروں کی آڑ میں مسلم دشمنی ہے اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی اولین مقصد میں سے ہے۔ ادارے تو انہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بنائے ہیں، در حقیقت یہ مسلمانوں کو ان سے جو ایک جنگ ہے اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے حق کے اندر امریکی خفیہ ادارے CIA میں یہودی خصوصاً فری میسن ارکان کی اکثریت ہے، اور امریکہ افواج کے ان دستور میں جو بیرون امریکہ یعنی عراق، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان بھیجے جا رہے ہیں، کثرت سے کٹر یہودی شامل ہیں تاکہ وہ اپنے مذہبی انتقام کے تحت زیادہ سے زیادہ اجر ثواب کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کی انتہا کر سکیں۔ جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جنگیں صلیبی جنگیں ہیں، یہ ملکوں کی جنگیں نہیں ہیں، اور میں نے کچھ وہ فوٹوز دکھائے تھے، وہ میں پھر انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا، اور کہ جس کے اندر یہ اسلحوں کے اوپر اپنے منتر ونتر پڑھ کر اس پر پھونکتے ہیں، اور جو کٹر یہودی ہیں وہ مسلمانوں کو مارنا اپنے لیے باصاحب استعداد اور ثواب سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے مسلمانوں کی دشمنی کو یہ نکالتے ہیں، اسی لیے یہ ان اسلامی ملکوں میں جا کے ان کی فوجوں میں شامل ہو کر، اور یہ دجالی تنظیمیں باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کو چن چن کے مارتی ہے تاکہ اس میں ان کو ثواب زیادہ سے زیادہ ملے اور دہشت گردی کی انتہا کر سکے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ گونتا نامی جیل، جیسے کہ اپنا سب سے مشہور ان کی خوفناک جیل جہاں مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، گونتا نامو،
بھی جیل جو سب سے خطرناک، جس میں مجاہدین مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیا جاتا ہے، ان پر کتے چھوڑے جاتے ہیں، انہیں اتنا پانی پلایا جاتا ہے اور پھر ان کے اس طرح سے پیشاب والی جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے کہ ان سے پیشاب نہ آئے، پانی پلا پلا کے ان کا مثانہ پھٹ جائے، اس قسم کی اذیتیں ان کو دی جاتی ہے مسلمانوں کو، یعنی کہ ان کو پھر سکون ملتا ہے کہ اذیت پہنچا کے مسلمانوں کو. اور یہ سب کیوں کرتے ہیں اس کا پھر انشاءاللہ آگے چل کے بات کر لیں گے. جو مظلوم مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اب وہ منظر عام پر آ چکے ہیں. عراق اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا یا ہونے والا ہے، اس میں یہی تنظیم ملوث ہے. پاکستان اور ہماری آنے والی نسلیں شیطانی تنظیم کے نرغے میں ہیں، اور اس وقت پاکستان دنیا کے سب سے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. ہندوستان میں بے شک مسلمان زیادہ ہیں، مگر ہندوستان جمہوری اعتبار سے مسلمانوں کی یعنی اپنا جمہوری اسلامی ملک نہیں ہے، وہ ایک سیکولر ملک ہے، اور ادھر ہندوازم کی اکثریت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے ایک پاکستان واحد ملک ہے جو پوری دنیا میں 56-57 اسلامی ممالکوں کی سربراہی کے لیے سر فہرست سب سے آگے ہے. تو اسی لیے پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. آنکھ اب جو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم کو آنکھوں سے بظاہر طور پر تو نظر آ رہی ہیں، مگر اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ خصوصی والدین کے لیے بہت ضروری ہے. فری میسن یہودیوں کی سب سے بڑی خفیہ تنظیم ہے جس کے ارکان کا تعلق مختلف مذاہب اور اقوام سے ہوتا ہے، جن کو فری میسن کہا جاتا ہے. فری میسن کے مراکز دنیا کے تمام ملکوں میں موجود ہے، جن کو لاج کہا جاتا ہے. عیسائیوں کے عبادت گاہ کو چرچ، مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد، ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر، اور یہودیوں کی عبادت گاہ یعنی فری میسنز کی ان کو لاج کہا جاتا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں اس خفیہ تنظیم کے دفاتر موجود تھے. ایک اپنا تحریک سرگرمی جو سرگرمیاں کی گئی پاکستان کے اندر، اسی وجہ سے پاکستان میں ان پر پابندیاں لگا دی گئی، جبکہ دنیا بھر میں یہ تنظیم تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل میں سرگرم رہی. اس تنظیم کا مقصد دنیا کی حکومتیں، وسائل اور نشر و اشاعت پر اپنا اداروں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ خفیہ تنظیم دنیا بھر کی حکومتوں کے ذریعے اپنا راج چلا رہی ہیں. یعنی کہ آج حکمرانی طبقے میں اس میں کوئی بھی ان کا ممبر بن سکتا ہے، جو اعلیٰ عہدے پر ہو وہ ان کا ممبر بن کے ان کے کام کے لیے کام کر سکتا ہے، اور ان کو اربوں خربوں ڈالر صرف فنڈ کے نام پر دیے جائیں گے کہ آپ ہمارے کام کرو. اس تنظیم میں 20 برس سے بڑی عمر کے لوگوں کو ممبر بنائے جاتے ہیں. امریکہ میں فری میسن کے ممبر کی تعداد تقریباً 80 لاکھ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ان کے ممبر. اس تنظیم میں 20 لاکھ برطانوی ارکان ریکارڈ آن لائن کر دیا گیا، یعنی کہ جو 20 لاکھ ممبر ہیں ان کا ریکارڈ فری میسن گیلری کے اندر ممبر کی صورت میں منظر عام پر لایا گیا، دکھایا گیا اور بتلایا گیا کہ اتنے ممبر ان لوگوں کے برطانیہ میں بھی ہیں. جو میں نے مصطفیٰ کمال اتاترک کی پوسٹ لگائی تھی وہ ترکی کی طرف سے فری میسن کا ممبر تھا ایلومیناٹیز کا، اور انہوں نے باقاعدہ اس میں اپنا ریکارڈ میں اس کا نام بھی دیا ہوا ہے. اچھا، ریکارڈ آن لائن کر دیا گیا. 16 بشپش اور ایک بھارتی شہزادہ بھی فری میسن کے ارکان میں شامل ہے. رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ خفیہ تنظیم فری میسن کے دفتر کراچی میں بھی تھا، اور فری میسن سوسائٹی پاکستان میں بھی 25 سال تک سرگرم رہی. کراچی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے رینچو لائن. رینچو لائن میں اسرائیل کے وزیر اعظم کا گھر بھی موجود ہے، ان کا ایک دفتر بھی موجود ہے، لاہور میں بھی موجود ہے، پشاور میں بھی موجود تھا ان کا دفتر، مگر جب ان پر پابندی لگائی گئی تو وہ سب یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے. اور کراچی میں یہودیوں کا قبرستان بھی موجود ہے. 1973 میں فری میسن کے ان مراکز کو سیل کر دیا گیا. کیوں سیل کر دیا گیا؟ اور اسٹیٹ بھنجن روڈ پر واقع ہوپ آف لاج فری میسن کا مرکز تھا. اب یہ عمارت اپنا وائلڈ لائف میوزیم میں تبدیل کر دی گئی ہے، جو کراچی میں بھی تقریباً موجود ہے. پاکستان میں فری میسن پر بہت پہلے پابندی عائد کی جا چکی ہے. قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں ڈھاکہ، اپنا چٹاگانگ، مرشد آباد وغیرہ میں فری میسن لاجیں قائم کی تھی، جن کا تعلق گرینڈ لاج آف لنڈن سے تھا، یعنی کہ وہ براہ راست لنڈن کی برانچ آف لاج فری میسن سے کنیکٹ تھے، اور ان کے ذریعے وہ باقاعدہ جڑے ہوئے
تھے اور وہ ان کو ہدایاتیں ملتی تھی. انگلینڈ سے تھا. لاہور، سیالکوٹ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ، حیدرآباد، کراچی کی لاجیں زیادہ اہم شمار کی جاتی تھی. لوگوں میں یہ جادوگر کے نام سے مشہور تھے. 1968 کے دوسرے اشرے میں فری میسن بھرپور طور پہ پاکستان میں کام کرتی رہی. 1948 میں ذوالفقار علی بھٹو کے 1948 میں یہ بڑے زور سے کام کرتی رہی اور 1968 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں فری میسن پر پابندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. 22 جولائی 1971 سے 1972 میں پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کرانے کے لیے مرکزی حکومت کو پیش کی گئی. فری میسن پر پابندی لگائی جانے پر اس کے املاک اور ضبط کیے جائیں. اس مسئلے کو 21 ستمبر 1972 کو اکوڑا خٹک کے مشہور عالم دین دیوبند کی شان حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں اٹھایا. یہ بتایا کہ فری میسن یہودیوں کی عالمی تنظیم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ صہیونی عزائم کی تکمیل. یہ تنظیم عالم اسلام اور ملت مسلمہ کے خلاف مختلف سازشوں میں سرگرم رہی ہے اور آمادہ رہ چکی ہے اور یہ اپنا کام کر رہی ہے اور خلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے خلاف بربادی میں بھی اس کا بہت بنیادی حصہ ہے. جون 1973 کو مولانا عبدالحق مرحوم نے قومی اسمبلی میں فری میسن پر پابندی لگانے کی قرارداد پیش کی جس کی وجہ سے یہ تنظیم پوری پاکستان میں بین کر دی گئی اور کالعدم قرار دے دیا گیا. لیکن 1999 یہ سال ہے. یہ باتیں ہم نے کافی ٹائم تک چھپا کے رکھی تھی. بہرحال اب بات آئی ہے تو کھول ہی دیتے ہیں. 1999 میں نواز شریف کا تختہ الٹ کر جیوش کانگریس نامی ایک اسرائیلی یہودی تنظیم جو امریکہ اور یورپ میں کافی ایکٹیو ہے، اس کا ایک ممبر پرویز مشرف پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر سے فری میسن کو پاکستان میں آزادی مل جاتی ہے. کراچی میں ایگزیکٹ نام سے ایک ادارہ قائم ہوا تھا جس میں ملک ریاض کے بارے میں شک ہے، واللہ عالم، اب اس کے باقی پوری تحقیق نہیں ہے، 2-3 لوگوں کے بارے میں کہ یہ اس کے ممبرز ہو سکتے ہیں اور ان افرادوں پہ صرف شک ظاہر کیا گیا ہے. اس ادارے میں ایگزیکٹ ایک ادارہ ہے شعیب کا اور اس نے بول چینل بھی بنایا تھا. ایگزیکٹ ادارے کا کام تھا جعلی ڈگریاں، مگر جو آرٹیکل ہندوستان سے لکھا گیا اور پاکستان سے جو آرٹیکل لکھا گیا اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ایگزیکٹ ادارہ دنیا کو تو بظاہری طور پر دکھاتا ہے کہ وہ جعلی ڈگریاں بناتا ہے، پر در حقیقت یہ ادارہ پورن سائٹس بنائی جاتی ہیں اور گندی ویب سائٹس بنا کر پاکستان میں انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں میں فحاشی اور عریانیت کے جراثیم گھسیڑنے کی کوشش شروع کی جا رہی ہے. یاد رہے کہ دنیا کے بیشتر اسلامی ملکوں میں اس طرح کی تمام سائٹس پر پابندی ہے. پورنگرافی یعنی کہ ننگی فلموں کی ویب سائٹ، اگر آپ فیس بک یوٹیوب پہ کہیں اپنا طارق جمیل کا بیان بھی دیکھ رہے ہو تو بیچ میں کوئی ایسا فحاشی بھرا اشتہار یا فحاشی بھری ویب سائٹ کا اشتہار آ جائے گا جس کے بعد آپ بولو گے میں تو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، یہ دیکھنی نہیں چاہ رہی تھی، یہ کیوں آ گیا. تو ایگزیکٹ ادارے کا کام یہ تھا. اور اگر آپ دیکھو تو 2006 کے بعد 2006 اور 99 کے بعد پاکستان میں فحاشیت کی جتنی پروموشن ہوئی ہے اور وہ سارا کا سارا کریڈٹ اسی اس کو ادارے کو ایگزیکٹ کی طرف جاتا ہے جو آرٹیکل کے اندر اس نے پورا لکھا تھا. اور بیشتر اسلامی سوسائٹیز نے ملکوں نے اس ویب سائٹس کو بین کیا ہوا ہے، مگر پاکستان کو ان کی مانیٹر کرنے کا کوئی ادارہ نہیں ہے. پاکستان میں سائبر کرائم تو موجود ہے، FIA تو موجود ہے، مگر ان ویب سائٹس کو بین نہیں کیا جاتا اور یہ کھلی رہتی ہے. اور یہ سب مشرف کی قائمہ پر ہوتا تھا. اپنا بہت بھاری معاوضہ تنخواہیں ہوتی تھی اس صورت میں کہ بھائی آپ لوگ ان پر بینڈ نہیں لگاؤ گے، یہ چلنے دو اور یہ وہ فلاں. تو ایکٹیو رہی یہ چیزیں اور نامی چلتی رہی. ایگزیکٹ نامی ادارے میں لوگ بھرتی کیے گئے. اس کے بعد پھر وہاں فری میسن سرگرمیاں شروع ہو گئی. لوگوں کو اچھی نوکریاں، روپے پیسوں کا لالچ دے کر پہلے ان کے ضمیر خریدے گئے. اس کے بعد اس ادارے میں باقاعدہ شیطانی رسمات ہونے لگی. ادارے کے فری میسن کرتا دھرتا اداروں میں کام کرنے والوں کو واچ کیا کرتے تھے. یہ لوگ جس ممبر سے بھی خوش ہوتے تھے اس کی فری میسن خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی تنخواہ بڑھا دیا کرتے تھے. اس کے بعد اس کے اپنے ادارے ایگزیکٹ نے جعلی ڈگریاں بنا کر اس کو میڈیا میں
فوج میں، عدلیہ میں اور ملک کے کئی اداروں میں بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچائی. یعنی کہ فوج، پھر ان کا ایک اور ایجنڈا تھا کہ جو ان میں مان گئے وہ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر فوج کو بدنام کرو، ایجنسیز کو بدنام کرو، اور ان کو بہت ساری چیزوں کو بدنام کرو. جیسے آج ایجنسیز پہ الزام لگتے ہیں بہت سارے، تاکہ فوج کے خلاف عوام کو لڑاؤ. پھر بہت سارے جو لوگ مانتے ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر انہیں بدنام کرو. اس طرح سے کرو. میڈیا کے بہت سارے اینکر، جس میں جیو کا افتخار، کامران خان، مبشر لقمان، نجم شیٹی اور حسن نثار، ایگزیکٹ کی جعلی ڈگریوں کی بدولت میڈیا تک پہنچے. عامر لیاقت جیسے بھی ایگزیکٹ کی جعلی ڈگریوں کی بدولت اسکالر اسلامی بن گئے، لیکچرز دینے لگے. نوٹ، آپ کو یاد ہوگا ایگزیکٹ کی جعلی ڈگریوں کا پول پوری دنیا کے سامنے کھل چکا تھا جب اس کو بین کیا گیا. اور میڈیا کی مارننگ شو کی اینکر شائستہ وحدی اور اس کا بھائی ساحر لودھی بھی اس کے علاوہ نئی مارننگ شوز اور اینکر لڑکے اور لڑکیاں کا کافی تعداد میں میڈیا تک پہنچائے گئے. اور پاکستان میں اوریانیت اور فحاشی کو صبح سویرے پرموٹ دیا گیا کہ صبح جو اللہ کے نام سے صبح ہوا کرتی تھی اس میں مارننگ شوز میں لڑکیاں ڈانس کرتی تھی اس قسم کے کہ اس کے اندر اتنا غلاظیت اور بھر کے دکھایا گیا. پاکستان بھر میں فری میسن پروپیگنڈا، فحاشی، اوریانیت، کرپشن، منی لانڈرنگ، جعلی ڈگریاں اور نہ جانے کیسے کیسے فتنوں کو جنم دینا شروع کر دیا. سلمان اقبال ہو یا میر شکیل الرحمان، میڈیا چینل کے لائسنس صرف انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو یا تو فری میسن ہو یا وہ والے ہوں تو بہتر ہے. اور اے آر وائی اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیو کے بعد اے آر وائی شخص دنیا کا مانا آنا بیوقوف تصور ہوگا. یعنی کہ سارے چینل ہی ان کی غلامیت میں ہیں. اگر چینلز کے لوگوز بھی دیکھو تو فری میسن کے لوگوز کے مطابق ہی بنے ہوئے ہیں. اس وقت اے آر وائی زائنسٹ ایجنڈا پھیلانے میں ٹاپ پر جا رہا ہے. اور اس وقت جب یہ چینل بھی جیو کی طرح مرنے لگے گا تو کوئی نیا چینل فری میسن کا منظور نظر بن جائے گا اور وہ لوگ اسی طرح عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے. دوسرا ہتھیار کیا تھا دنیا میں دجالی 4 ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے؟ پہلا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کنٹرول، دوسرا کرنسی پر کنٹرول، تیسرا بیج پر، زرعی بیج پر کنٹرول، ایگریکلچر سسٹم پر، اور چوتھا کیا تھا اس کے ساتھ پانی پر کنٹرول. تو اسی طرح جب یہ دنیا کو میڈیا چینلز بیوقوف بناتے ہیں، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع پر. وقار زکا، جس کی نہ شکل اچھی نہ عقل، بس فری میسن کی بنیاد پر اس کو مہوش اپنا کس کا نام لڑکی کا میرا بنش کراچی کی جو لڑکی تھی، بنش نے اس کو ایکسپوز کیا تھا اور بنش نے بتایا تھا کہ یہ ایلومیناٹیز کے لیے کام کرتا ہے. اس پہ ان کی کافی تکرار ہوئی. اس نے کہا نہیں، مگر بہت سارے کلپس میں سائمہ اور اسما جو اس کے ساتھ آئی تو اس میں اس نے ایلومیناٹیز فری میسنز کی انگوٹھی بھی پہن رکھی تھی وقار زکا نے. اور اس نے بہت سارے ایسے باتیں کی. ڈی جے کانتک جب پاکستان کراچی میں آیا تو اس وقت وقار زکا نے ڈی جے کانتک سے کہا ڈو یو لائک پاکستانی گرل، چلو آؤ اس کو لڑکیاں دلواتے ہیں پاکستانی. اور اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہی فری میسنز کی انگوٹھی تھی اور اس کے کلپس موجود ہیں. اور ایک جگہ وقار زکا نے کہا بھی، اعتراف بھی کیا، بعد میں بھلے وہ اس سے مکرتا رہے کہ جی میں نے اس میں نہیں کیا. اس نے ایک جگہ خود کہا کہ جی ہاں میں ایلومیناٹی ہوں، بالکل ہوں، اور میں کیا عامر بھائی بھی ہیں، ماہرہ خان بھی ہے، فلاں بھی ہے. اور بولا کوئی بتاؤ کوئی بندہ ناچنے جا رہا ہو، وہ اللہ سے بولے گا اللہ میں ناچنے جا رہا ہوں مجھے کامیابی دے، تو لازمی ہے وہ ایلومیناٹی سے مدد مانگے گا. تو اس نے اعتراف بھی ایک طرف سے کیا، آدھا کلپ بنا کے پیش کیا تاکہ کل کو کوئی اس پہ انگلی اٹھائے تو پھر یہ بول سکے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو آدھا کلپ چلایا تھا آدھا نہیں ہے. وقار زکا جس کی نہ شکل اچھی نہ عقل، بس فری میسن ہونے کی بنیاد پہ میڈیا تک پہنچ گیا. اس کے بعد اس نے آر وائی چینل کے اوپر اپنا پروگرام کیا کہ ہمت والا کون ہے، اور لیونگ آن دا ایج، اوور دی ایج، اس ٹائپ کے پروگرامز آئے اور پاکستان ٹور کا آغاز کیا. اس کے بعد ایک پروگرام دیسی کڑیاں بھی اس کا ٹی وی پر آنے لگا جس میں بے انتہا بولڈ قسم کی لڑکیاں دکھائی گئی اور فحاشی پھیلانے والی. جن گاؤں کی لڑکیوں کو لڑکوں کو ماحول کا معلوم نہیں تھا ادھر لے جا کر اس نے پینٹ شرٹ اور ٹائٹس میں لڑکیاں کھڑی کر دی اور اس کو بولڈ قسم کے لباس پہنا کر فحاشی ادھر پھیلائی. وقار زکا کا نامی یہ شیطان اپنے ٹی وی پروگرامز کے لیے لوگوں کا آڈیشن لینے لگا اور پھر اس نے اپنے پروگراموں میں وہ کام کروائے جو فری میسنز اپنی مذہبی رسومات میں کراتا ہے. یعنی کہ سانپ کی کس کرنا، سانپ کو چمی دینا، اور اسی طرح سے جو اپنا لڑکی کا میرے ذہن سے نام نکل گیا، ڈاکٹر عائشہ حیدرآباد کی،
اس نے جب اپنے ناک سے سانپ کو ڈالا تھا اور منہ سے نکالا تھا، یہ سانپوں کو کسے کرنا، یہ ایلومیناٹیز کا سب سے بڑا ایجنڈا تھا، کیونکہ سانپ ان کا سمبلس تھا، اور یہ آڈیشنز میں اسی قسم کی حرکتیں کرنے لگا۔ پھر عائشہ نامی جو لڑکی حیدرآباد سے گئی تھی اس کو آڈیشن دینے، اس نے اپنی ناک سے سانپ ڈالا تھا اور منہ سے سانپ نکالا تھا، اور اس نے یہ پورا اس کا ایک وہ پروگرام کو اس میں دکھایا آڈیشن کر کے۔ مگر اس میں بھی لوگوں نے کافی ایشوز اٹھائے کہ یہ اس طرح کے جو سانپوں کو کس کرواتے ہیں، یہ فری میسنز کے نزدیک زیادہ معنی رکھتا ہے۔ یہ لوگوں کو چانس دیتا جبکہ ان کے بارے میں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یہ لوگ پیسوں کے لیے اپنی عزت، اپنا ضمیر بیچ کر فری میسن کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک عامر لیاقت کا آخری جو پروگرام تھا، اس پروگرام کا نام ہے بال ہاؤس، جس کے اندر سندل خٹک بھی آئی، بعد میں یہ سارے آئے، اور سندل خٹک نے اور انہوں نے کیا کیا گفتگویں کی کہ بے انتہا اور کھلے ڈلے الفاظوں کے اندر انہوں نے فحاشیت کی ساری حدیں توڑی۔ تو پروگرامز کو اس طرح سے دکھا کر لوگوں کے اندر یہ وہ چیزیں پیدا کی گئی۔ جو لاسٹ ٹائم اوور دی ایج کے اندر عروسہ عامر آئی تھی اسلام آباد کی، اس نے بھی اسی قسم کے سوالات کو پیدا کیا تھا، جس میں ارسلان نامی لاہور کا لڑکا تھا، پنڈی کا لڑکا تھا، اس کو اس نے اس طرح سے گالیاں دی تھی کہ بے انتہا کھلی ڈلی گالیاں اس پروگرام میں۔ اس پروگرام کا اونر اس وقت وقار زکا تھا۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگوں کو، کنجروں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو اپنے عزت تک اتار کے رکھ دیں، اور جس میں سندل خٹک نے لائیو شو کے اندر آ کے وقار زکا کو آ کے کس کی، اور عامر لیاقت کو کس کی، جی ہم یہ تو آڈیشن دینا چاہ رہے ہیں، ہم پاس ہونا چاہ رہے ہیں، یعنی فحاشیت کی ساری حدوں سے باہر نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سب سے بڑا ایجنڈا فحاشی کو پروموٹ دینا تھا، پروموشن کروانی تھی، اور انہوں نے اس کو وہی کیا۔ مگر ان کو وہی لوگ چنتے ہیں جو لوگ اپنے کپڑے اتار کے فری میسن کے لیے خدمات سر انجام دے۔ ایسا ہی اس کا ایک پروگرام ٹی وی چینل پر چلتا تھا، جس کے کچھ مناظر آپ لوگوں نے بھی بہت سے زیادہ دیکھے ہوں گے، اور اس میں منظر میں 15 نوجوان اور 15 لڑکے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے ایک لمبی سی میز پڑی ہوتی ہے، جس پر نوجوانوں کے سامنے بکرے کا ایک کٹا ہوا سر پڑا ہوتا ہے۔ بکرے کا کٹا ہوا سر جو معنی رکھتا ہے وہ لوسیفرز کے اوپر رکھتا ہے، بیفومیٹ کی مورتی، یعنی کہ ایلومیناٹیز کے نزدیک سب سے بڑا ایجنڈا ہے کہ بکرے کا سر جس کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ تو وقار زکا کے پروگرام میں بھی ایک بکرے کا سر رکھا گیا، بکروں کے اور ان کے اپنا کچے سروں کو ان نوجوانوں نے کھانا ہے، ان کے کچے سر کو بکرے کے کھانا ہے، اور کھانے سے پہلے اس نے ایلومیناٹی شیطانی تنظیم کا نشان بنانا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اٹھانا ہے، اور اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی اور اس کے برابر والی انگلی کو اپنے سب سے اشد والی انگلی اور اشد کے برابر والی انگلی کو بند کر کے انگوٹھا اور سب سے چھوٹی والی انگلی اور سب سے آخر والی چھوٹی والی کے برابر والی انگلی کو اٹھا کر بلند کرنا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اس میں پروگرام کا یا کسی چیز کا کوئی وہ نہیں ہے، اور پھر بکرے کے سر کو کھانا ہے۔ اور بکرے کے سر کے معنی ان کے نزدیک، ایلومیناٹیز کے نزدیک، ان کا لوسیفر خدا ہے، جس کو یہ بیفومیٹ کی مورتی کہتے ہیں۔ اس پہ آگے نشست آئے گی کہ بیفومیٹ کون ہوتا ہے، نشان بنا کر حلف لیا جاتا ہے۔ اور سب نوجوان لڑکیاں لڑکوں کا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ اس پروگرام میں جو دکھایا گیا وہ کلپ میں انشاءاللہ ڈھونڈ کے بعد میں پھر بھیج دوں گا، اپنا دکھایا گیا، یہ سب کے سب غریب خاندانوں سے ہیں، یا تو کچھ اس میں سے ہائی لیول خاندان ایلیٹ کلاس سے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے ان کے آڈیشن کے ذریعے چنا گیا ہے، اور اس آڈیشن میں جس میں نوجوان لڑکیاں اور لڑکوں نے سب سے زیادہ بولٹ ہونے اور شرم اور حیا سے عاری ہونے والے اور اپنے باہر کپڑوں سے نکلنے والے غلیظ حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو اس میں چنا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور ان کو منتخب کیا گیا۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک لڑکی وہ ہوتی ہے جو بلا جھجک بہت سے لڑکوں کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ جسمانی تعلقات کی کہانیاں تفصیل سے سناتی ہے کہ جی ہاں میں 17 سال کی تھی، اسکول میں ایسے ہوا، کالج میں ایسے ہوا، فلاں جگہ، کھل کے بولٹ اپنے آپ کو شامل کرے کہ میں تو بھائی فریڈم سے تعلق رکھتی ہوں، فیمنزم سے، میں بہت بولٹ ہوں۔ تو اس کو یہ چنا جاتا ہے، جی اس نے نا ڈیرنگ کیا ہے، یہ بہت کچھ میڈیا کے سامنے منظر عام پر لاکھوں لوگ کے بیچ میں آ کے اس نے ڈنکی کی چوٹ پہ حق بولا ہے، تو اس کو ایسے کر کر کے لایا جاتا ہے کہ بولٹ ہو یہ لوگ اور بہت آگے آئیں اور شرم حیا کو اتار دے، اور غلیظ حرکتوں کے بعد انہیں چنا جاتا ہے، اور دوستیوں کے تعلقات بڑی خوشی اور تفصیل سے بتاتی ہیں۔ دوسری وہ ہوتی ہے جو کیمرے کے سامنے اس حلف لینے والے شیطان زادے کو ہم آغوش ہو کر کس کرتی ہے، یعنی کہ کھلم کھلی، جیسے میں نے سندر کٹک کی ایک مثال دی اور 2-3 لڑکیوں کی، اور حریم شاہ بھی پروگرام میں، تو یہ کھلم کھلی کس کر دیتی تھی۔ کیوں؟ ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگوں میں ایک وہ اویئرنیس پیدا کر رہی تھی جو ابلیس کی طرف انہیں کھینچے اور غلاظیت کی زندگی کی طرف کھینچے اور ان کو لائے، اور کس کرتی ہے۔ اور ایک وہ لڑکی ہوتی ہے جو ایک
زندہ مینڈک، ایک زندہ مینڈک اپنے منہ میں 1 منٹ تک رکھتی ہے، اور اس کو ایک ڈیرنگ دیا گیا بھائی اپنے منہ میں آپ مینڈک رکھو گے، ہاں میں رکھوں گی، وہ منہ میں مینڈک رکھ لیا اور 1 منٹ تک رکھتی ہے۔ اور ایک وہ ہوتی ہے جس کے گلے میں 6-7 سانپ ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ سانپ ہیں اور یہ تم اپنے گلے میں ڈالو، وہ ڈال کے کھڑی ہوتی ہے۔ لڑکیاں اپنا شہوت انگیز لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں اور لڑکیاں اور لڑکوں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر دوستیاں اور ان کی چلتی ہیں، پھر پروگراموں میں ان کا وہ سب مسئلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو لا کر معاشرے میں صرف اور صرف بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اسی قسم کے چینلوں کو لگایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ غلاظیت پھیلائی جائے، اور آگے یہ سارا کا سارا ایجنڈا ان کا اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ اور فری میسن یہ وہی تنظیم ہے جو دجال کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا ایجنڈا لے کر چلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ دجالی ایجنڈوں کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے۔ فحاشی ان کے نزدیک فری میسن بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بے حیائی کی ساری حدیں پار کرنی ہوں گی، ساری حدوں سے باہر نکلنا ہوگا، غلاظیت کی ساری حدیں پار کرنی ہوگی۔ جتنے زیادہ آپ بے حیا بنو گے اتنے زیادہ آپ سے لوسیفر یعنی کہ شیطان ابلیس خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے بعد وہ آپ کو نوازے گا، اور نوازنے کے بعد سب سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ ان کے زیادہ چہتے ہوگے، اور سیڑھی بائی سیڑھی وہ آپ کو اوپر لانا شروع کر دیں گے۔ فری میسن کے تعارف پہ نشست یہاں نشست نمبر 10 اختتام پذیر ہوئی۔ زندگی رہی تو اگلی نشست ایلومیناٹیز کیا ہے۔ اچھا، فری میسنز میں کچھ ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عالم بننے کے لیے 8 سال درکار ہوتے ہیں، میٹرک پڑھنے کے لیے 10 سال درکار ہوتے ہیں، انٹر پڑھنے کے لیے 12 سال درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے فری میسنز میں ڈگریز ہوتی ہیں، پہلی ڈگری سے لے کر 33 ڈگری تک۔ پہلی ڈگری کیا ہے، دوسری ڈگری کیا ہے، تیسری ڈگری کیا ہے، اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ ہم ڈگریز پہ اگر زندگی رہی تو کل بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آگے ایلومیناٹی کا پہلے تعارف کر لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں فری میسن کی ڈگریز پر بات کریں گے۔ اب جس کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔